بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے جاہل کذاب مولوی نجیب احمدی دیوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب احمدی دیوخانی کی ایک ویڈیو سنی جو تقریباً 6-7 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی نجیب احمدی دیوخانی کی اس ویڈیو میں کوئی خاص بات تو نہیں کہ جس کا جواب دینا ضروری ہو۔ وہابی نجیب احمدی صاحب چونکہ مجبور ہیں، جھوٹ بولنا ان کی عادت ہے، تو نجیب احمدی دیوخانی نے جو جھوٹ بولے ہیں اپنی ویڈیو میں اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ وہابی نجیب احمدی دیوخانی نے اپنی ویڈیو میں جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے میاں جلیل احمد شرق پوری، جن کا تعلق آستانہ عالیہ شرق پور شریف سے ہے اور ایک سیاسی جماعت کے رکن ہونے کی حیثیت سے ممبر صوبائی اسمبلی بھی ہیں، ایک فتوے کا ذکر کیا جو کہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ حافظ محمد سعد حسین رضوی زیدہ شرفو کے متعلق تھا۔ وہابی نجیب دیوخانی نے جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے فتویٰ ذکر کیا اور اسی تناظر میں 2-4 باتیں کی ہیں۔ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے فتویٰ ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی حضرت میاں شیر محمد شرق پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صحیح العقیدہ بزرگ تھے۔ ظاہر بات ہے وہابی دیوخانی نجیب احمدی جب انہیں صحیح العقیدہ متبع سنت بزرگ تسلیم کر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو ان کے معمولات ہیں، ان کے افعال ہیں، انہیں بھی ٹھیک کہہ رہا ہے اور دیوبندیت کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نجیب دیوخانی نے یہ بات کی کہ میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود تو صحیح العقیدہ مسلمان تھے، لیکن جو بعد میں آنے والے ان کے سجادگان ہیں، مسند نشین حضرات تھے، بزرگ تھے، وہ پھسل گئے، گمراہ ہو گئے، وہ اہل بدعت کی طرف چلے گئے۔ یہ نجیب دیوخانی صاحب نے دوسرے نمبر پہ بات کی۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح وہابی نجیب دیوخانی نے ایک بات صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کی کہ انہیں ڈالر ملا کرتے تھے۔ چوتھے نمبر پہ وہابی نجیب دیوخانی نے یہ کہا کہ جی ایک فتویٰ جلیل شرق پوری نے لگایا اور پھر کچھ دیر کے بعد رجوع کر لیا، اور ایک فتویٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لگایا تھا، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا، انہیں بھی رجوع کرنا چاہیے تھا۔ یہ 4-5 باتیں کی ہیں وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے، جن کا اظہار میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں کر دیا ہے اور انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جہاں تک میں سمجھا ہوں وہابی نجیب دیوخانی کے درد کو، وہ یہ تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر غصہ نکالا جائے۔ کس بات کا غصہ؟ کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دکانداری کو بند کیا۔ یہ جو دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے، لوگوں کے ایمان کو اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق تھا مسلمانوں کا، یہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے انگریز کے کہنے پہ، تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر ان کی دکانداری کو بند کیا۔ ان کے گستاخانہ عقائد و نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا کہ لوگوں یہ ان کے عقائد و نظریات ہیں، یہ ان کے کفر ہیں، یہ ان کی گستاخیاں ہیں، یہ ان کا گند ہے جو انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا ہے۔ مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے وہابی نجیب دیوخانی صاحب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غصہ نکال رہے ہیں، وگرنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہابی نجیب احمدی صاحب اس کے اوپر صبر نہ کرتے۔ میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب کا جہاں تک فتوے کا تعلق ہے، میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب چونکہ ایک سیاسی آدمی ہیں اور ہمارے ملک کی سیاست کیسی ہے سب حضرات کے سامنے ہے، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور سیاست کے اندر کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ سب حضرات کے سامنے ہے، اور اس طرح کے فتاوی جات، اس طرح کی باتیں سیاست کے اندر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ طارق جمیل کون ہے جو اس سے واقف نہیں ہے؟ اب اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان سے
ہر دوسرے تیسرے دن عمران خان کے پہلو میں بیٹھا ہوتا ہے، عمران خان کے ساتھ اس کا یارانہ ہے۔ اسی عمران خان کو مولوی فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں وہ یہودی جنٹ کہتے ہیں، یہودی بچہ کہتے ہیں، یہودیت کے فتووں سے نوازتے ہیں۔ دیوخانی فرقے سے تعلق رکھنے والا طاہر اشرفی عمران خان کی حکومت میں وزارت کے منصب پہ فیض رہا ہے، اسی عمران خان کو مولوی فضل الرحمان اور دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مولوی حضرات ہیں جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے، یہودی بچہ، یہودی جنٹ، یہودی جیسے القابات سے نوازتے ہیں۔ کیا طارق جمیل اور طاہر اشرفی کے متعلق پھر کیا فتویٰ ہوگا؟ یہ تنقید کر رہے تھے سیاسی معاملات کو لے کر۔ فضل الرحمان کے متعلق شیرانی گروپ کیا کہتا ہے؟ ان کے بیانات سب کے سامنے ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ سپاہ صحابہ والے جو حق نواز جنگوی گروپ ہے وہ فضل الرحمان گروپ کے متعلق کیا کہتا ہے یہ بھی سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اس طرح کے فتوے فضل الرحمان کے اوپر لگائے گئے، دیگر وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے اوپر لگائے گئے، یہ سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ یہی نواز شریف جس کی گود میں آج فضل الرحمان بیٹھا ہوا ہے، کیا کچھ نہیں کہا کرتا تھا؟ یہی آج ایک مسلم لیگ نون کی اہم ترین عہدے پہ فائز ایک خاتون، آج جس کے چرنوں میں فضل الرحمان بیٹھا ہوتا ہے، انہی خواتین کے متعلق فضل الرحمان کے کیا بیانات تھے کہ خواتین کی حکومت حکمرانی ناجائز ہے، حرام ہے، انہی کے ساتھ آج یارانے ہیں۔ یہ سیاست کے معاملات نہیں ہیں، یہاں پر آپ کو کوئی ویڈیو بنانا یاد نہیں رہتا، لہٰذا یہ سیاسی معاملات ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اس طرح بہت سارے معاملات پھر کھل کے سامنے آ جاتے ہیں جن کا پھر عوام کو بتلانا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ چند مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، میرے پاس مواد الحمدللہ کثرت کے ساتھ موجود ہے، فتاوی جات موجود ہیں، پہلے کیا کچھ کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے ہیں اور کس طرح کے معاملات ان کے ساتھ طے کر رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا بھولے بننے کی کوشش نہ کریں، شریف بننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ میاں جلیل احمد شرق پوری صاحب کا فتویٰ، اچھا پھر بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اب بات ختم ہو گئی، معاملہ ہی ختم ہو گیا ہے، اب ویڈیو بنانے کا کیوں شوق چڑھ گیا آپ کو؟ یہ اس فتوے کے متعلق تھا۔ دوسرے نمبر پہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بات کی کہ ان کو $36,000 ملے وغیرہ، حالانکہ کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں، اخبار کے اندر کسی نے لکھ دیا۔ اگر یہی اخباری معاملات، اخباری حوالہ جات پیش کیے جائیں تو کثرت کے ساتھ میرے پاس بھی موجود ہیں، کس کس دیوخانی فرقہ کے مولوی نے کس کس انگریز سے ملاقات کی، ان کے قدم پکڑے۔ لاہور کا رہنے والا میاں اجمل انجمن خدام الدین سے تعلق رکھتا ہے، میاں اجمل قادری لاہور کا رہنے والا ہے، اس نے اسرائیل کا دورہ کیا ایک سیاسی جماعت کے کہنے پہ۔ کس لیے دورہ کیا؟ سیاسی مفادات حاصل کیے۔ فضل الرحمان کے کردار سے کون واقف نہیں ہے؟ جو حکومت حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ چند دن پہلے کسی اور کی حکومت تھی، اسلام خطرے میں تھا، پاکستان خطرے میں تھا، کسی اور کی اب حکومت آ گئی ہے، نہ اب اسلام خطرے میں ہے، نہ پاکستان خطرے میں ہے، نہ مدارس خطرے میں ہے، نہ مہنگائی نظر آتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب جمعیت علماء اسلام کے 4-5 اراکین کو وزارتیں مل گئی ہیں، کوئی وزیر مشیر بن گیا ہے، بیٹا فضل الرحمان کا وہ وزیر بن گیا، نہ اب اسلام خطرے میں ہے، نہ پاکستان خطرے میں ہے، نہ مدارس خطرے میں ہے، نہ ان کو مہنگائی نظر آتی ہے، اب ہر چیز محفوظ کر کے یہ اپنے حجرے میں لسی پینے میں مصروف ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس حاجی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو $36,000 ملے۔ الٹا یہ دیوخانی فرقہ کے مولوی انگریزوں کے قدم پکڑتے ہیں کہ ہمیں حکومت مل جائے۔ اس طرح کے کئی حوالہ جات اخباری تراشے میرے پاس موجود ہیں، اگر کہیں گے تو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ
نجیب دیوخانی صاحب نے جو غصہ نکالا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ یہ رجوع کر لیتے، انہوں نے رجوع کیوں نہیں کیا، انہوں نے جلد بازی میں فتوے لگا دیے۔ نجیب دیوخانی صاحب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بہت سارے علماء دیوخانی فرقہ کے مولویوں پہ فتوے لگا چکے تھے، تحذیر الناس کے اوپر فتوے لگا چکے تھے، امکان کذب کے اوپر علماء کے فتاوی جات موجود ہیں، شاہ اسماعیل دہلوی کے اوپر فتاوی جات موجود ہیں، اور تو اور تمہارے گھر کے مفتی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کی عبارتیں ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتے، اور تمہاری جو بی ٹیم ہے اہل حدیث حضرات، وہابی جن کو کہا جاتا ہے، اوپر سے چونکہ تم ایک ہو، تمہارا سلسلہ نسب ایک ہی ہے، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دیوخانی فرقہ کے جو اکابرین ہیں ان کی عبارتیں کفریہ ہیں۔ اس میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قصور ہے؟ امام اہل سنت نے تو یہ کیا کہ تمہارے کفریات کو نکال کر ان کو ایک جگہ نقل کر کے جمع کر کے علماء حرمین کے سامنے رکھ دیا کہ آپ فتویٰ لگائیں، انہوں نے فتویٰ لگا دیا۔ امام اہل سنت کو کیوں کوستے ہو؟ اتنے علماء کرام، علماء ذیشان، علماء اسلام فتویٰ لگانے والے ہیں، تکفیر کرنے والے ہیں تمہاری گستاخانہ عبارات کی بنا پہ، تو امام اہل سنت کا کیا قصور ہے؟ صرف تمہیں امام اہل سنت نظر آتے ہیں، باقی علماء نظر کیوں نہیں آتے؟ ذرا لگائیں فتویٰ جنہوں نے تحذیر الناس کی تکفیر کی ہے، امکان کذب کے اوپر جنہوں نے اختلافات کیے تمہارے ساتھ، شاہ اسماعیل دہلوی کے ساتھ جنہوں نے اختلافات کیے، ذرا ان کے اوپر فتاوی جات لگائیں، اور پھر ہم بتائیں گے کہ وہ علماء کون تھے۔ لہٰذا تم نے یہ اپنی بھڑاس نکالی، اپنے دل کا بغض نکالا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کو لے جا کر۔ وہاں بھی نجیب دیوخانی صاحب نے حیران کن طور پہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والا بتلایا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور حوالہ دیا خزینہ معرفت کا جو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوانح ملفوظات کے اوپر ہے۔ تو نجیب دیوخانی صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں، میاں صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دیوبند میں 4 نوری وجود نظر آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے، میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے، کسی نے لکھ دیا اور یہ اس کو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو فرقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا قائل نہیں ہے، وہ اپنے فرقہ کے مولویوں کو نوری وجود کیسے تسلیم کر لیتا ہے؟ یار بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑے کمال لوگ ہیں یار، یہ بڑے پہنچے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے متعلق تو وہ بات تسلیم نہیں کی جاتی، لیکن اگر کوئی بزرگ، صوفی بزرگ، پہلے تو کہیں نہیں ہے، اگر کوئی کہے تو یہ تسلیم کر لیتے ہیں اور اس کو دلیل بنا لیتے ہیں، سند بنا لیتے ہیں اسے، اور اپنی شان کے اندر بیان کرتے ہیں۔ اپنے مولویوں کی بات ہے تو نوری وجود تسلیم کر لیا جاتا ہے، حضور کی بات ہے کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، مر نہیں جاتے وہابی فرقہ کے لوگ۔ نمبر 3، یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ حضرت میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے یہ واقعہ اسی خزینہ معرفت سے نکلوا دیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے، من گھڑت ہے، ان کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ اور میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ ہمیں کوئی نوری وجود دیوبند کے اندر نظر نہیں آتے۔ یہ مجلس نفیس کے اندر بھی لکھا ہوا نمبر 243 کے اوپر یہ موجود ہے۔ میاں غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ واقعہ نکلوایا تھا یہ کہہ کر کہ ہمیں کوئی نوری وجود نظر نہیں آتے دیوبند کے اندر۔ اور نجیب دیوخانی صاحب نے جو جسارت کی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیوبندی فرقہ میں شامل کرنے کی، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ بندہ نہ اپنی کتابیں پڑھتا ہے نہ دوسروں کی پڑھتا ہے، بس امام المناظرین بننے کے چکروں میں، امام المناظرین بننے کے شوق میں کیمرے کے سامنے آ کر ویڈیو بنا دیتا ہے اور جو منہ میں آتا ہے بک کر چلا جاتا ہے۔ اس بندے کو اپنی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ان کے فرقے کا متکلم مولوی الیاس گھمن، اس کی کتاب ہے فرقہ مماتیت کا تحقیقی جائزہ، یہ الیاس گھمن کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 40 کے اوپر لکھتا ہے کہ
نیز میاں شیر محمد شرک پوری بریلوی طبقہ کے تھے یا دیوبندی طبقہ سے ان کا تعلق تھا؟ یہ استفہاماً آگے پھر خود لکھتا ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ شرک پوری صاحب بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر سن لیں یہ عبارت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ شرک پوری صاحب بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ جی وہ دیوخانی فرقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اصل میں کوئی وہابی دیوخانی فرقہ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے نہیں ہے جس کو یہ بزرگ اپنا پیش کریں، کوئی ولی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ انہوں نے اب کیا کیا ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کبھی اپنے کھاتے میں ڈال کر دیوبندی بنا دیتے ہیں، اور کبھی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیوبندی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جی یہ دیکھیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، اور کبھی سیال شریف والوں کو یہ اپنا بزرگ بنا کر اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں، اور کبھی جناب والا توسہ شریف کے جو بزرگ ہیں انہیں اپنے کھاتے میں ڈال کر دیوبندی بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ہمارے اکابر ہیں۔ حالانکہ دیوخانیوں کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اس نے بات کی، میں نے حوالہ پیش کر دیا الیاس گھمن کا، ان کے فرقے کا متکلم ہے، وہ کہتا ہے ہر آدمی جانتا ہے کہ میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ جاہل انسان کہتا ہے کہ وہ دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ وہابی دیوخانی فرقے کا جھوٹ ہے، نجیب آمدی کا جھوٹ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔